عینیک اپنی آنکھوں کو الاما ان کی طرف متعنا بھی ازواجا منہم جو فائدہ اٹھاتے ہیں مختلف چیزوں سے کافر لوگ، ولا تحزن علیہم اور نہ غم کیجئے ان پر، واخفض جناحک للمؤمنین اور جھکا دیجئے پھیلا دیجئے اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے، وقل اور آپ کہہ دیجئے انی یقیناً انا النذیر المبین میں ڈرانے والا ہوں کھول کر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو رب العالمین کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے۔ کل بھی ذکر کیا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، ان قریب ہے، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی، جتنے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیفیں دینے والے تھے، آپ کے دشمن تھے، ان سب کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہ گزر جائے گی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ تحقیق ہم نے عطا کیا آپ کو سبعا من المثانی 7 سورتیں، 7 آیتیں، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ لا تمدن عینیک آپ ان کی طرف آنکھیں نہ گھمائیں، الی ما متعنا بہ جن سے یہ لوگ فائدہ لے رہے ہیں، ازواجا منہم مختلف کافروں کو مختلف نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور وہ ان سے فائدہ لے رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف نگاہیں نہ دوڑائیں، اور پوری امت کو یہ خطاب ہے۔ ولا تحزن علیہم اور آپ ان پر غمزدہ بھی نہ ہو۔ سبع مثانی اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا۔ بعض فرماتے ہیں اس سے ابتدائی 7 بڑی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ 6 صورتیں۔ بعض فرماتے ہیں 7ویں صورت انفال اور توبہ یہ ایک ہی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں اس سے سورہ یونس مراد ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں 7 صورتیں دی، مثانی بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی، تکرار ہونے والی 7 آیتیں، اس سے مراد سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، سورہ فاتحہ کو اساس بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو وافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو شافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، سورہ کنز بھی کہتے ہیں، خزانہ بھی کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ ہم نے آپ کو یہ جو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور حقیقت یہی ہے قرآن کریم میں جتنا زیادہ، سب سے زیادہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے اتنا کسی اور کو نہیں۔ ہر نماز کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے کی، کہیں پر کوئی دعا وغیرہ کی مجلس ہو تو ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی عام صورت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا گویا اس نے تورات کو بھی پڑھ لیا، زبور کو بھی پڑھ لیا، انجیل کو بھی پڑھ لیا، قرآن کو بھی پڑھ لیا۔ ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ رات سوتے وقت
کسی نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پھر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ ساتھ میں پڑھ لیا، موت کے علاوہ اللہ ہر بلا سے اس کو امن میں رکھے گا۔ اب آسان سا عمل ہے، بستر پر لیٹے لیٹے، وضو نہیں بھی ہے تو بھی پڑھ لیں۔ اول تو وضو کر کے سونا چاہیے۔ بعض جگہ آتا ہے کہ وضو کر کے اگر خدا نخواستہ رات میں موت آ بھی گئی تو اللہ شہید کی موت عطا کریں گے۔ اب وضو کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم پیشاب کر کے سوتے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کوئی عام سورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ اس سورت کا ایک اعزاز یہ ہے کہ اس کا نام خود رسالت مآب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی انفرادیت، اس کی جامعیت کی بنا پر اگر میں یہ کہوں تو یہ بات میری فضول نہیں ہوگی کہ اگر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عمارت بنایا تو اس کی بنیاد سورہ فاتحہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو فصل بنایا تو اس کا بیج سورہ فاتحہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو تشریح کے طور پر نازل کیا تو اس کا دیباچہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اجالا بنایا تو اس کے لیے کرن سورہ فاتحہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو خوشبو بنایا تو اس کے لیے پھول سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ عظیم سورت اپنے بیماروں پر پڑھنے کے لیے فرمایا بڑی مجرب، یقین کے ساتھ پڑھ کر بیمار پر دم کر دیا جائے، شفا من جانب اللہ ہے۔ تو نماز کے اندر یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اب نمازی 3 قسم کے ہیں، ایک نمازی وہ ہے جو امام ہے، ایک نمازی وہ ہے جو مقتدی ہے، اور ایک نمازی وہ ہے جو اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب امام اگر اس نے نماز شروع کی تو وہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، اگر منفرد آدمی جو اپنی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے اس نے اگر نماز شروع کی، وہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تیسرا آدمی رہ گیا امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا، جس کو مقتدی کہتے ہیں۔ اس مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا نہیں ہے، فاتحہ کا پڑھنا نہیں ہے، چاہے وہ سری نماز ہو جہری نماز ہو، چاہے وہ ظہر عصر کی نماز ہو خاموش نماز، چپ کھڑا رہے، چاہے وہ فجر مغرب عشاء کی نماز ہو، اس کے لیے فاتحہ کا پڑھنا نہیں ہے، نہ پہلی دوسری رکعت میں نہ تیسری چوتھی رکعت میں۔ بعض لوگ اصرار کر لیتے ہیں، سیدھے سادے ہمارے ساتھیوں سے کہہ ڈالتے ہیں کہ بھئی حدیث میں تو آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بھئی وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں
کہ کہاں حکم امام کے لیے کون سا، مقتدی کے لیے کون سا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ واجب ہے، پھر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے، مقتدی نے واجب نہیں ادا کیا، اس کو پڑھا نہیں، تو نماز کیسے ہوگی؟ تو بھئی امام کے پڑھنے سے مقتدی کا پڑھنا ادا ہو جاتا ہے، امام کے پڑھنے سے مقتدی کے ذمے سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اس کی آسان سی ایک مثال یوں سمجھیے کہ جمعہ والے دن خطبہ پڑھنا یہ بھی لازمی ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ تو جمعہ خطبہ جو ہے سب نمازی پڑھتے ہیں یا ایک امام پڑھتا ہے؟ ایک امام پڑھتا ہے، سب سنتے ہیں اور سب کے ذمے سے اگر سب پڑھنا شروع کر دیں، ہر بندہ کھڑا ہو جائے خطبہ پڑھنا شروع کر دے، تو وہ جمعہ رہے گا؟ پورے محلے میں مسجد ایک ہے تو ایک ہی اذان ہوتی ہے یا ہر بندہ گھر میں اذان دے رہا ہے؟ ایک اذان سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ مسجد سے ایک اذان ہوئی، اب ہر نمازی آئے اور کہے کہ نہیں بھائی میں نے اپنی نماز کی، اپنی اذان دینی ہے، تو بہرحال یہ وہ صورت ہے جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں۔ رب العالمین اپنے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی دی اور قرآن عظیم عطا کیا، کیونکہ پورے قرآن میں بھی سورہ فاتحہ جیسی صورت نہیں ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، آپ اپنی آنکھیں ان کی طرف نہ گھمائیے جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور وہ مختلف چیزوں سے فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ مختلف کافر، مختلف لوگ مختلف چیزوں سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، اے پیغمبر آپ ان کی طرف نگاہ نہ رکھیں۔ آپ کو ہم نے قرآن عظیم دیا، سبع مثانی دیا، سورہ فاتحہ دیا، اتنی بڑی دولت، اس دولت کے سامنے ان کی وہ نعمتیں، ان کی وہ دولتیں سب ہیچ ہیں۔ پیغمبر دو جہاں کو ہی تسلی نہیں بلکہ پوری امت کے لیے، پوری کائنات خلق کے لیے اس میں تسلی ہے۔ الحمدللہ ان کو دیکھ کر ہم جس جگہ پر ہیں ہم اس پر فخر کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے فخر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے 20-22 سال ہو گئے اس مسجد میں، مجھے بڑی جگہ سے آفریں آئی، سرکاری نوکریوں کو بھی بڑی آفریں آئی، بڑے بڑے افسروں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، مولوی صاحب آ جائیں، مولوی صاحب آ جائیں، اللہ کا شکر ہے، خوش ہیں۔ ہماری نسبت جہاں ہے ہم اس نسبت پر فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ پیغمبر دو جہاں سے کہا گیا اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، ان کے پاس کیا نعمتیں ہیں؟ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، جو تعلق اللہ نے آپ کا قرآن کے ساتھ رکھا اور اتنی بڑی نعمت سے نوازا، یہ کوئی کم نعمت ہے؟ اور جو لوگ نعمت ملنے کے بعد، اس جیسی عظیم نعمت ملنے کے بعد اس کی ناقدری کریں،
آپ جا کر دیکھیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے الحمدللہ، سکون کی نیند سوتے ہیں، سارے اعمال اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم سے ٹوٹے پوٹے ہوتے ہیں وہ کر ڈالتے ہیں۔ دنیا کے جکیڑے ہمارے بھی بہت سارے، لیکن کبھی اللہ نے اس قرآن کریم کی برکت کی بنا پر اسے ہمارے سر پر سوار نہیں کیا۔ ایک شخص میرا لاکھوں روپیہ کھا گیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ساتھی ایک درخواست بنا کے لایا SHO شاہ فیصل تھانے کے نام۔ میں یہاں مغرب میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دے کر چلا گیا تیار کرا کے، ٹائم کم تھا۔ وہ درخواست ہمارے بابا جی نے، شیخ منظور صاحب نے فوراً اٹھا لی اور اس کو پڑھ لیا۔ تو ان کے الفاظ تھے کہ مولوی صاحب اگر اس جگہ پر میں کھڑا ہوتا تو مجھے ہارٹ فیل ہو جاتا، میرا کلیجہ پھٹ جاتا، اور آپ برداشت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ابھی سے نہیں، 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، کر رہا ہوں برداشت۔ حقیقت یہی ہے، اور یہ وجہ صرف اللہ کی قسم اس قرآن کریم کی نسبت کی بنا پر ہے بس۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ اے پیغمبر آپ چھوڑ دیں، ان کے پاس نعمتیں، ان کے پاس یہ۔ ایک مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب آپ پیدل گھومتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لے لیں، آپ کے ساتھ اچھی لگے گی۔ میں نے کہا کہ ابھی میں نے اللہ سے مانگی نہیں ہے، مانگی نہیں ہے، اور اللہ کی قسم جب مانگوں گا میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ مجھے ابھی ضرورت نہیں، ابھی یہ 11 نمبر کی بس ماشاءاللہ مضبوط چلتی ہے۔ تو لوگوں کے بات ہے، دیا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اور دے، اللہ اور دے، نہ تو ہم اس کے متمنی ہیں کہ اس سے چھین کر مجھے ملے۔ اللہ ایسی روزی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ غمگین بھی نہ ہو۔ یہ لوگ دین میں نہیں آتے، یہ لوگ آپ کے قریب نہیں آتے، آپ کی بات سنتے نہیں، آپ ان پر غم نہ کریں، چھوڑ دیں ان کو، جو نہیں آ رہا نہیں آنے دو۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ جو جہنم میں جائے گا، پیغمبر آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کیوں چلا گیا جہنم میں، آپ سے سوال نہیں ہوگا اے پیغمبر یہ جہنم میں کیوں گیا۔ ہاں ان سے سوال ہوگا جو جہنم میں چلے گئے، ما سلککم فی سقر، کیوں آئے جہنم میں، کیوں آئے ہو جہنم میں؟ تو وہ پہلی بات جو کریں گے سورہ مدثر، کیوں آئے؟ قالوا، وہ کہیں گے کہ پہلی وجہ ہماری یہ تھی لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آئے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جہنمی اپنی وجہ خود بتائیں گے۔ وَقُلْ، اے پیغمبر، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ پھیلا دیجئے اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے، یعنی جو ایمان والے، جو سننے والے، جو دھرنے والے، جو آپ سے محبت رکھنے والے آپ کے پاس آ رکھیں گے، آپ ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، بازو پھیلائیں، انہیں قریب کریں، انہیں سمجھائیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرانے والا ہوں کھول کر، ساری باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کھول کھول کر ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی پکڑ قیامت آ رہی ہے، قریب ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کا غضب آ گیا، بچنا ناممکن ہے۔ کھول کر
ایک ایک چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دی۔ آگے کیا ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔